السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو چینل ای ایس اکیڈمی۔ تو آج ہم کلاس 9 کی نیو انگلش بک کا چیپٹر 4 آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کی سمری، اس کے مین پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ان چیپٹرز میں سے کس طرح کے کویشچنز آتے ہیں، ایگزام میں کیا کویشچن پوچھا جاتا ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور اس کے آنسرز بھی ڈیفینیٹلی اس ویڈیو میں شامل ہوں گے۔ تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی۔ چیپٹر 4 کا نام ہے دی گریٹ ویژنریز۔ ویژنریز خواب دیکھنے والوں کو کہا جاتا ہے۔ تو اس چیپٹر میں پاکستان سے ریلیٹڈ جو باتیں ہوں گی، جن لوگوں نے پاکستان کے بارے میں خواب دیکھا تھا، ان کے بارے میں ڈسکشن ہوگی۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں چیپٹر 4 کی ویڈیو۔ تو چیپٹر 4 کا پہلا پوائنٹ ہے قائد اعظم لیو انڈین نیشنل کانگریس۔ اس چیپٹر میں بتایا گیا ہے کہ قائد اعظم نے انڈین نیشنل کانگریس جو پارٹی تھی اس کو چھوڑ دیا تھا۔ کیوں چھوڑا تھا یہ آگے اس چیپٹر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، یہ چینل آپ کے لیے بہت ہیلپ فل رہے گا، اور اپنے فرینڈس میں بھی شیئر کر دیں۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ قائد اعظم نے انڈین نیشنل کانگریس پارٹی چھوڑی، کیوں چھوڑی؟ یہ کویشچن ایگزام میں آتا ہے، تو اس کا آنسر اسی ویڈیو میں دیکھ لیتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے۔ When قائد اعظم realized that Indian National Congress does not intended to bring any betterment to the Muslim of subcontinent۔ قائد اعظم کو جب یہ ریئلائز ہوا کہ انڈین نیشنل کانگریس بر صغیر سب کانٹیننٹ یعنی کہ بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے مخلص نہیں ہے، تو وہ انڈین نیشنل کانگریس پارٹی چھوڑ کر مسلم لیگ میں آ گئے۔ He resigned from Congress، انہوں نے کانگریس پارٹی سے ریزائن کر دیا، and joined مسلم لیگ، اور مسلم لیگ جوائن کر لی، where he fought for the rights of Muslims۔ مسلم لیگ میں رہ کر انہوں نے مسلمانوں کے حق کے لیے آواز بلند کی۔ قائد اعظم envisioned the پاکستان، قائد اعظم نے پاکستان کی آزادی کا خواب دیکھا، پاکستان کو آزاد مملکت تصور کیا، اور اس کے لیے انہوں نے اپنی جدوجہد جاری رکھی۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے the greatest achievement of قائد اعظم۔ یہ بھی پوائنٹ اس چیپٹر سے ایگزام میں پوچھا جاتا ہے کہ قائد اعظم کی گریٹسٹ اچیومنٹ کیا ہے، تو ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ میں۔ قائد اعظم's greatest achievement was that he brought independence to the Muslims of subcontinent۔ انہوں نے بر صغیر کے مسلمانوں کو آزادی دلوائی، where they could practice their religion، جہاں پہ ہم اپنا مذہب پریکٹس کر سکتے ہیں، اپنے اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، and live their lives freely، اور اپنی زندگی کو آسانی سے آزادانہ طور پر گزار سکتے ہیں، and live their life freely and congenially۔ congenially مطلب اچھی طریقے سے، بہتر طریقے سے، اور freely means آزادانہ طور پر۔ I hope کہ یہاں تک کلیئر ہوگا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس قائد اعظم envisioned پاکستان۔ قائد اعظم نے پاکستان کا خواب دیکھا، پاکستان کو تصور کیا۔ A pluralistic society as a nation state ensuring equal rights for all the citizens of Pakistan۔ انہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا اور پاکستان کو ایک ایسی سوسائٹی تصور کیا کہ جہاں پر ہر کسی کے برابر حقوق ہوں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہمارے ساتھ جو شیئر ہوا ہے وہ ہے پلیورلسٹک سوسائٹی۔ ٹھیک ہے، پلیورلسٹک سوسائٹی کا مطلب ہمارے پاس ایگزام میں پوچھا جاتا ہے کہ یہ سوسائٹی کس قسم کی سوسائٹی ہوتی ہے، اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ سو اس کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ The term pluralistic society implies the unbiasedness غیر جانبدارانہ اسٹیٹ آف پاکستان، یعنی کہ پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے اس کو وہ غیر جانبدارانہ بنانا چاہتے تھے۔ A society where people of different religions، ایک ایسی سوسائٹی جہاں پہ الگ الگ مذہب کے لوگ، کاسٹ اینڈ گریڈز، رنگ و نسل کے لوگ کو ایگزسٹ رہیں، کو ایگزسٹ مطلب ایک ساتھ رہیں، مل کر رہیں، اینڈ فالو میوچل پولیٹیکل پرنسپلس، اور ایک میوچل یعنی کہ باہمی سیاسی اصول فالو کریں، یعنی کہ مل کر سیاست کریں، چاہے وہ کسی بھی رنگ سے ہوں، نسل سے ہوں، مذہب سے ہوں، پاکستان میں مل کر رہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس قائد اعظم سے while addressing the پارسی کمیونٹی۔ یہ کویشچن ہمارے پاس ایگزامز میں آتا ہے کہ قائد اعظم نے پارسی کمیونٹی کے لیے کیا فرمایا، یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا فرمایا۔ قائد اعظم commented to calm the fear of minorities۔ قائد اعظم نے جو مائنورٹیز کو یہ خدشہ تھا، یہ خوف تھا کہ یہ تو ایک اسلامی ریاست قائم ہو گئی ہے اور ہم مائنورٹیز کا
یعنی کہ اقلیتوں کا کیا ہوگا جو کہ پارسی تھے یا ہندو تھے یا سکھ تھے. تو قائد اعظم نے ان کو تسلی دی اور فرمایا پاکستان provide an ample field for the outlet of their genius particular in the realm of trade. قائد اعظم نے فرمایا پاکستان مائنورٹیز کو ایک ایسی ریاست فراہم کر رہا ہے جہاں پہ وہ جو چاہے اپنا مذہب پریکٹس کر سکتے ہیں اور تجارت کر سکتے ہیں, کامرس اینڈ انڈسٹری اور بزنس کر سکتے ہیں. اینڈ دے شوڈ کم فارورڈ, اور بلکہ ان کو انکریج کیا کہ وہ آگے بڑھیں. اینڈ پلے دیئر رولز ایز اے ٹرو سٹیزن آف پاکستان. پہلے تو ان کا حوصلہ بڑھایا کہ وہ بھی جو اقلیتیں ہیں وہ بھی پاکستان کا شہری اپنے آپ کو تصور کریں, اپنے آپ کو فیئر سے, اس خوف سے فری کریں کہ یہ ایک اسلامی ریاست ہے. ہاں یہ ایک اسلامی ریاست ہے, لیکن یہاں پہ اقلیتوں کا بھی احترام کیا جاتا ہے, یہاں پہ اقلیتوں کے مذہب کا احترام کیا جاتا ہے تاکہ وہ بھی اپنا ریلیجن پریکٹس کر سکیں. ایز اے ٹرو سٹیزن آف پاکستان یعنی کہ پاکستان کے شہری ہونے کے ناطے ان کو یہ حق پرووائڈ کیا کہ وہ جو چاہیں اس ملک میں اپنا ملک سمجھ کر سکتے ہیں. سو آئی ہوپ کہ یہاں تک کلیئر ہوگا. یہ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں, اس لیے میں آپ کو یہ ڈیٹیل میں سمجھاتی جا رہی ہوں, ایک ایک ورڈ کی میننگ آپ کے ساتھ شیئر کرتی جا رہی ہوں کیونکہ یہی کوشچنز ایگزام میں آتے ہیں اور یہ بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے. نیکسٹ ہمارے پاس قائد اعظم سے اباؤٹ دا پیپل آف ادر ریلیجن ان پاکستان. قائد اعظم نے ادر ریلیجن کے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا. قائد اعظم said you are free, آپ آزاد ہیں. you are free to go out to your temples. جو لوگ ہندو تھے ان کے لیے فرمایا کہ آپ اپنے مندروں میں جانے کے لیے آزاد ہیں. you are free to go to your mosque. مسلمانوں کے لیے فرمایا کہ آپ آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے, اور to any other place of worship, اور کسی بھی مذہبی عبادت گاہ کے لیے آپ آزاد ہیں. in the state of Pakistan, پاکستان کی ریاست میں آپ آزاد ہیں, کسی بھی مذہب سے آپ کا تعلق ہے, آپ اس مذہب کے لحاظ سے عبادت کر سکتے ہیں. you may belong to any religion, آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں, اور caste اور greed, کسی بھی رنگ و نسل سے آپ کا مذہب سے آپ کا تعلق ہے. that has nothing to do with the business of the state, اس چیز سے ریاست کا کوئی لینا دینا نہیں. یہ پرسنلی ایک انسان کی چیز ہوتی ہے کہ اس کا مذہب کیا ہے, اور وہ انسان اپنے مذہب کی لحاظ سے اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو یہ اس کا بنیادی حق ہے جو کہ پاکستان اپنے شہریوں کو پرووائڈ کرتا ہے. قائد اعظم سے اباؤٹ امپارشلی ان پاکستان. امپارشلی یعنی کہ غیر جانبدارانہ سوچ. قائد اعظم said my guiding principle will be justice and completely impartially. قائد اعظم نے فرمایا کہ میرے جو گائیڈنگ پرنسپلز ہیں وہ جسٹس ہوگا, یعنی کہ انصاف ملے گا ہر کسی کو, چاہے وہ ہندو ہو, مسلم ہو, پارسی ہو, سکھ ہو, کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو, اگر وہ پاکستانی ہے, پاکستان کا شہری ہے تو اسے انصاف ملے گا. اینڈ کمپلیٹلی امپارشلی, قائد اعظم نے فرمایا کہ میرے جو گائیڈنگ پرنسپل ہیں وہ جسٹس ہوگا, یعنی کہ انصاف ملے گا, چاہے وہ مسلم ہو, ہندو ہو, پارسی ہو, سکھ ہو, اسے انصاف ملے گا. اینڈ کمپلیٹلی امپارشلی, امپارشلی مینز اے فیئر ڈیسیجن, یعنی کہ جو ڈیسیجن یعنی کہ جو فیصلے کیے جائیں گے وہ کسی بھی پریشر یا بائسڈ ہو کے نہیں فیصلے کیے جائیں گے. یہ مسلم ہے تو اسے معافی دے دی جائے, یا یہ ہندو ہے تو اسے معافی دے دی جائے, یا یہ سکھ ہے تو اسے سزا دی جائے. اس طرح کا کوئی رول پاکستان میں ایگزسٹ نہیں کرتا. جو بھی فیصلے ہوں گے وہ انصاف کی بنیاد پر ہوں گے اور فیئر ڈیسیجنز ہوں گے, جو بھی بات ہوگی اسی کے بیس پہ فیصلے کیے جائیں گے. اینڈ آئی ایم شیور دیٹ ود یور سپورٹ اینڈ کوآپریشن. قائد اعظم نے پاکستان کے رہائشیوں کو, پاکستان کے شہریوں کو ایڈریس کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر آپ کی سپورٹ اور کوآپریشن میرے ساتھ ہوگی, آئی کین لک فارورڈ ٹو پاکستان بیکمنگ ون آف دا گریٹسٹ نیشن آف دا ورلڈ. انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ کی سپورٹ اور کوآپریشن میرے ساتھ ہوگی تو میں پاکستان کو دنیا کی ترقی پذیر قوموں میں دیکھ رہا ہوں, کامیاب قوموں میں دیکھ رہا ہوں. آئی ہوپ کہ یہاں تک کلیئر ہوگا. میں ایک ایک ورڈ کا, سینٹینس کا مطلب آپ کو سمجھاتی جا رہی ہوں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس قائد اعظم ڈیمانڈیڈ فرام ہز پیپل. یہ بھی کوشچن ایگزام میں آتا ہے کہ قائد اعظم نے اپنے لوگوں سے کیا ڈیمانڈ کیا. قائد اعظم ڈیمانڈیڈ یونٹی. قائد اعظم نے اپنی عوام سے, پاکستان کے شہریوں سے اتحاد, پیس یعنی کہ امن و سلامتی, اینڈ برادرہڈ اور بھائی چارگی کی ڈیمانڈ کی. ہی آلویز ایمفیسائز آن دا یونٹی آف پاکستانی. انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی اور پاکستان کے لوگوں کی یونٹی کی بات, یعنی کہ مل کر رہنے کی بات کی. ہی ڈڈ ناٹ وانٹ دیم ٹو بی ڈیوائیڈیڈ ان پروونس اور کاسٹ.
قائد اعظم لوگوں کو بٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے کہ وہ کسی بھی پروونس کی بیس پر یا کاسٹ سسٹم کی بیس پر یا ریلیجن کی بیس پر ڈیوائیڈ ہو جائیں. He wanted them to respect each other and do not be divided. قائد اعظم فرماتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کے شہری ایک دوسرے کی عزت کریں اور فرقوں میں نہ بٹیں, کاسٹ کی نسل کی بیس پر ڈیوائیڈ نہ ہوں, یونائٹ رہیں پاکستان کے لیے, پاکستان کے مفاد کے لیے وہ یونائٹ رہیں. We do to pay homage to قائد اعظم. ہم قائد اعظم, homage مطلب ہم قائد اعظم کو خراج عقیدت اور خراج تحسین کس طرح سے پیش کر سکتے ہیں. اس کے پوائنٹس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرے ہیں. We should follow his footsteps and transform Pakistan into a country where every citizen of Pakistan may live with the spirit of peace, brotherhood and ہارمنی. ہمیں ان کے بتائے ہوئے اصولوں کو فالو کرنا چاہیے اور پاکستان کو ایک ایسا ملک بنانا چاہیے جہاں ایوری سٹیزن یعنی کہ ہر شہری, پاکستان کا ہر شہری اس طرح زندگی گزارے جہاں اس کو امن و سکون ملے, امن و سلامتی ہو پاکستان کے اندر, بردرہڈ ہو یعنی کہ بھائی چارگی کا ایک جذبہ پیدا ہو, اینڈ ہارمنی. اینڈ ہارمنی مینس ہم آہنگی یعنی کہ مل کر رہیں سب. سو اس ویڈیو میں اتنا ہی. یہ چیپٹر تھوڑا سا لیندی ہے تو اس لیے میں نے اس چیپٹر کو 2 ویڈیوز میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے. تو اس ویڈیو کے بعد اس کا پارٹ 2 بھی اپلوڈ کر دوں گی, تو آپ لوگوں نے اس چیپٹر کو کمپلیٹ دیکھنا ہے. اس کی سیکنڈ ویڈیو بھی آ جائے گی تو آپ نے وہ بھی دیکھنی ہے. اس چیپٹر کو اچھے سے سمجھنا ہے, اس کے ہر پوائنٹس پہ فوکس کر کے اچھے سے نوٹ ڈاؤن کر کے یاد کرنا ہے. تو آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی. لائک مائی ویڈیو, شیئر مائی ویڈیوز اینڈ سبسکرائب مائی چینل. تھینک یو.